بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستانی حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ڈالتے ہیں ایک نظر. آج ہے 17 نومبر اور دن ہے سوموار کا. یہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس اس میں ہونی ہیں. 3-4 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ جو 27ویں غیرانی ترمیم ہے اس پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جوڈیشری والا جو پورشن ہے اس پہ تو کافی حد تک عمل ہو چکا اور امپلیمنٹ ہو چکا. جو غیر آئینی عدالت قائم کی گئی ہے اس کے چیف جسٹس حاجی امین صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے. ان کے ساتھ 3-4 ججز اور بھی میدان میں آ چکے اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ سماعتیں بھی شروع کر دینی ہیں. گو کہ ان کو وفاقی شرعی عدالت میں بٹھانے کی کوشش کی گئی اور اس وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور CDA کے ذریعے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. شریعت کورٹ کے چیف جسٹس اور آنریبل ججز نے اس پہ رجسٹ کیا اور بالآخر انہیں وہاں پہ نہیں گھسنے دیا گیا، کیونکہ 27ویں غیرانی ترمیم جو ہے وہ اس میں ایک بات جو ہے وہ انتہائی خلاف شریعت، خلاف اسلام ہے، اور وہ ہے جناب فیلڈ مارشل اور صدر زرداری صاحب کو جو تاحیات استثناء دیا گیا ہے اور انہیں زبردستی وفاقی شرعی عدالت میں گھسیڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ کام نہ ہو سکا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ ان کا مسکن ہوگا. اور ایک کورٹ روم میں سرفراز ڈوگر صاحب امپورٹڈ جج، وہ بھی 26ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے. وہ بہت ساروں کا حق مار کے آئے، میرٹ کا قتل کر کے آئے، وہ بیٹھیں گے. اور دوسرے کورٹ روم میں ساتھ ہی جناب حاجی امین صاحب بیٹھیں گے. وہ 27ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے ہیں. تو 2 غیرانی ترامیم اور 2 سیٹ اپ اور 2 اتھارٹیز اور 2 عہدے غیرانی، وہ سب کے اب ہو گئے ہیں اکٹھے، نہلے پہ دہلا. ایک کورٹ روم میں سرفراز ڈوگر صاحب انصاف کا ملیا میٹ کریں گے اور دوسرے کورٹ روم میں جناب حاجی امین صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو بہرحال دیکھتے ہیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے 2 آئین شکن. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہے وفاقی شرعی عدالت کامیاب ہو گئی تو ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. یہ تو ہے جوڈیشری سے متعلق پورشن. اب آتے ہیں دوسری جانب. تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی نوکری جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے 27 تاریخ کو، اور 27 تاریخ تک وہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی، پہلے 3 سال بطور آرمی چیف. اور اب آخری عہدہ افواج پاکستان کے آخری چشم و چراغ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی شاہ شمشاد مرزا کہلائیں گے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کر دیا جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا جائے گا. اس طریقے سے افواج پاکستان جو ہیں ساری کی ساری چاروں مسلح افواج وہ حوالے کر دی جائیں گی جنرل عاصم منیر صاحب کے. یہ پروسیس ابھی ہونا ہے اور اس کے لیے 27 تاریخ آخری دن ہے، اس سے پہلے. اب اس کے کیوں یہ معاملات، یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید، ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ انہیں سو کالڈ کورٹ مارشل کہنا چاہیے، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے. ان کو اٹھایا تو گیا تھا سٹی ٹاپ، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس چکر میں، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ یہ سیاست میں ملوث ہے. پھر یہ کہا گیا کہ 9 مئی بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال ایک طویل عرصے سے وہ حراست میں ہیں اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی حراست میں ہیں، یعنی کہ فوج کی حراست میں ہیں. اور ان کا کورٹ مارشل پہلے کہا گیا کہ ان کو پچھلے سال اکتوبر میں سزا سنانی ہے. پھر کہا گیا کہ پچھلے سال نومبر میں سزا ہونی ہے. کیوں کہا گیا، کس نے کہا؟ یہ فیصل واڈا صاحب نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جو پچھلے سال اکتوبر میں جو عمران خان کی کال تھی احتجاج کی، خیبر پختونخوا سے علی گنڈا پور لے کے آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنانی ہے، اس لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، لانگ مارچ کیا ہے. اکتوبر گزر گیا، نومبر میں پھر احتجاج ہوا، پھر یہی کہا گیا. تو نومبر سے لے کے اس نومبر تک 1 سال ہو گیا ہے. اور اس دوران جو ہمارے دانشور ہیں، جو ماؤتھ پیس ہیں یا جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، انہوں نے متعدد بار یہ بات کی کہ جنرل فیض حمید کو فلاں مہینے سزا سنا دی جائے گی، فلاں مہینے سزا سنا دی جائے گی، لیکن سزا نہیں سنائی گئی. کیوں نہیں سنائی گئی؟ میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں. کیونکہ جو جنرل فیض حمید کو گرفتار کس لیے کیا گیا؟ ان کو گرفتار کیا گیا مریم صاحبہ کی خواہش پہ اور نواز شریف صاحب کی خواہش پہ. اور انہیں کہا گیا کہ کیونکہ
जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है उन सबको सफ़ाए हस्ती से उनके ओहदों से हटा दिया जाए। और वो सफ़ाए हस्ती के मज़हर अली अकबर नकवी साहब जस्टिस, पहले उनको हटाया गया और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को हटाया गया, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। और उसके बाद क्योंकि पनामा का फैसला देने वाले वो थे और पंजाब का जो 90 दिन का इलेक्शन करवाने के लिए जो इनिशिएट किया था वो उन्हीं 2 ऑनरेबल जजेस ने किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको भी निकाल दिया जाए। वो हो गया। और फिर अब बकिया जजेस भी अब फारिग कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मजबूर कर दिया गया और वो इस्तीफ़ा दे के निकल चुके हैं। जस्टिस अरमल्ला साहब इस्तीफ़ा दे के निकल चुके हैं। तो ये सिलसिला जो चल रहा है ख़ास तौर पे। तो अब आते हैं वापस जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ। तो जनरल फैज़ हमीद साहब को उनको उठाया गया था, लेकिन अभी तक सज़ा फैसला नहीं हो सका। और उसके पीछे क्या था मसला? उसके पीछे था एक डिबेट चल रही थी हमारी सोर्सेज के मुताबिक। तो जनरल आसिम मुनीर साहब पे बड़ा दबाव, उनके जी आप इस्तीफ़ा दें, इनको सज़ा सुनाएं। तो चलते चलते मामला यहाँ तक आ गया है। और अब फिर 18 अक्टूबर को सज़ा सुनानी थी, जो पिछला महीना गुजर गया है, लेकिन सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। क्या हुआ? वो रोक ली गई। अब जो जाती उम्रा के हमारे सोर्सेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आले शरीफ के सोर्सेज वो बताता हूँ। वो ये हैं कि वो कहते हैं कि जी पहले आप जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाएं और उसके बाद हम ये आएगा आपका नोटिफिकेशन, ये जो फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन है ये तब आएगा, पहले आप सज़ा सुनाएं। इधर से कहा जा रहा है कि नहीं, पहले आप नोटिफिकेशन करें फिर हम सज़ा सुनाएंगे। यानी कि पहले आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नोटिफिकेशन करें, 27वीं गैर आइनी तरमीम पे अमल करें और उसके बाद अब ये बहस चल रही है। इसी कश्मकश में गुजरी इनकी ज़िंदगी की रातें। तो जनरल फैज़ हमीद दोनों ने हिसाब बराबर करना है। अब जनरल फैज़ हमीद को अगर सज़ा सुनाते हैं, वो DGISI हैं, रह चुके हैं। अब उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, सही किया, क्योंकि ISI का चीफ जो है वो तो कोई अथॉरिटी नहीं है और DGC है, कोई अथॉरिटी नहीं है, मेजर जनरल हो या लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो वही कुछ करता है जो उन्हें आर्मी चीफ कहते हैं। जो जनरल आर्मी चीफ हुक्म देते हैं, जनरल बाजवा ने जो हुक्म दिया वो जनरल फैज़ ने किया, जो जनरल आसिम मुनीर हुक्म दे रहे हैं वो जनरल नदीम अंजुम ने किया और वही जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं और वही DGC फैसल नसीर कर रहे हैं। तो वही काम इन्हीं ओहदों पे जनरल फैज़ हमीद थे और DGC भी रहे, वो DGISI भी रहे। तो लिहाजा उन्होंने बुलाया भी था इन सबको कि आएँ जी, मेरे गवाहों को बुलाएं, जनरल बाजवा को बुलाएं, फिर इमरान खान साहब को बुलाएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाएं, जनरल नवीद मुख्तार को बुलाएं, उनको आएँ, जनरल आसिफ गफूर को बुलाएं, जनरल ज़हीर इस्लाम को बुलाएं, जनरल पाशा को बुलाएं, साकिब निसार साहब को बुलाएं, इन सब को बुलाएं और उनसे पूछें। तो लेकिन उनको नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया और वो नहीं आए। तो ये सिलसिला है। अब जो बहस चल रही है जनरल फैज़ हमीद को, अब कहते हैं एक है 9 से 12 साल, दूसरी है 30 साल सज़ा सुनानी है। लेकिन ये इस मामले में फंसा हुआ है मामला। ये जो मैं आपको बुनियादी बात बता दी है कि इस वक्त बहस चल रही है कि पहले सज़ा, वो कहते नहीं पहले सज़ा नहीं, पहले नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, ताकि मैं अपना सब कुछ अपना कंट्रोल करूं, उसके बाद सज़ा सुनाऊंगा। लेकिन इंटरनल ग्रुप जो है उसमें मेंशन कर दिया गया है कि इनको सज़ा सुनाई जा रही है। अब अगली बात एक और ख़बर है, वो मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि वो तरह काम हो जाए उसके बाद फिर कहूँगा, बताऊँगा आपको। वो भी एक इंटरनल जो इनकी डिबेट है वो चल रही है, तो उस पर बाद में बात करेंगे। ज़रा जनरल फैज़ हमीद साहब को इन्होंने सज़ा सुना लेने दें, उसके बाद बात करेंगे। तो जनरल फैज़ हमीद जनरल आसिम मुनीर के भी उतने ही जो है वो उनको नापसंद करते हैं, बल्कि दुश्मनी कहना चाहिए, इंतकाम उनसे लिया जा रहा है क्योंकि DGISI के तौर पे उनको हटाया गया था, जनरल आसिम मुनीर साहब को और जनरल फैज़ को लगाया गया था। तो वो एक अलग से मामला चल रहा है। तो इधर मरीम साहबा भी और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जनाब इनको बिल्कुल आप फारिग करें और इनको सज़ा सुनाएं, और उसके बाद अगली बात जो है वो जनरल बाजवा की तरफ जाएंगे। लेकिन जनरल बाजवा की तरफ अभी तक इनकार हो गया है, क्योंकि जनरल बाजवा की तरफ जाते हैं तो फिर ज़रा
جناب عاصم منیر صاحب خود بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کو ابھی تک کچھ نہیں کہنا۔ تو اگلی خبر ہے جناب اس سے نیکسٹ، وہ ہے کنگ عبداللہ اردن، وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات وہ کیوں آئے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے جناب کہ ابراہم اکارڈ اور غزہ میں امن فوج، پاکستان کی جو فوج جانی ہے، یہ 2 باتیں ہیں اور تیسری کوئی بات نہیں ہے، اور وہ پیغام لے کے آئے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ خصوصی ایلچی کی، یا بہت ہی گہری دوستی ہے ان کی نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ، اور وہ اسرائیل اور اردن جو ہیں وہ دونوں ہمسائے بھی ہیں، اور اردن کی فضائی حدود بھی استعمال ہوتی رہتی ہے جب بھی اسرائیل کوئی کہیں میزائل شزائل یا جو بھی حملہ شملہ کرنا ہوتا ہے، ایون ایران پہ جو حملے ہوئے تو وہ فضائی حدود بھی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ تو اردن اور اسرائیل کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں، تو لہٰذا یہ جو بیک ڈور چینل ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان، 3 دروازے ہیں، تو اگر بہترین 4 دروازے، 3 دروازے ہیں تو ان میں سے ایک اردن ہے، تو لہٰذا کنگ عبداللہ آئے ہیں، ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، اور بڑی زبردست پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال ہوا، اور صدر زرداری اور شہباز شریف صاحب فارم 47 کے دونوں صاحبان، انہوں نے استقبال کیا ریڈ کارپٹ، پھر ان کو لے جایا گیا ٹلہ رینج میں، اور مشقیں دکھائی گئیں، فوجی مشقیں، اور اسلحہ وسلحہ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر ان کو ایوان صدر میں سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان دیا گیا، اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی جو ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ غزہ میں جو فوج بھیجنی ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک ونڈو جو ہے رابطہ کی وہ یہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں مزید آپ کو خبریں ہم دیں گے۔ فی الحال آج تک ہم اتنی خبر کوئی میرا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیو کے اینکرز ہیں، اور ان کے ساتھ بیرون ملک آئی تھنک گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہوا ہے انسیڈنٹ، اور ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید کرنے والے نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور اس میں جو ہے وہ مس بیہیو نام کی چیز نہیں ہے، ایک انہوں نے جو ایک اس وقت چل رہا ہے، کلچر چل رہا ہے ویڈیو بنانے کا، اور یہ ویڈیو جو ہے مریم صاحبہ بھی بنا چکی ہیں مرحوم جج کی، اور اس کے بعد وہ ویسے بھی بنا چکی ہیں، تو خفیہ بھی جیسے آنریبل ججز کی ویڈیوز بنتی رہتی ہیں خفیہ کیمرے لگا کے، اور وہ تو ایک ہے، لیکن یہ تو اوپن ایک شاپنگ مال میں گئے تو موبائل سے بن رہی تھی تصویر، تو اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ 2 گروپ ہیں ہمارے، بحث ہو رہی ہے، تو خانزادہ صاحب پہ کہ جی یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کچھ بہت زیادہ بول رہے ہیں، بہت زیادہ ایگریسیولی آ رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے، جو حق میں بول رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ تکلیف آپ کو اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ یہ شاہ زیب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، خانزادہ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی چونکہ آپ نے رگڑا لگانا ہے کس کو؟ عمران خان کو، اور بغض عمران میں آپ خانزادہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادروائز آپ کو خانزادہ سے کوئی نہیں دلچسپی، نہ آپ کو صحافی کی عزت سے دلچسپی ہے کہ کسی صحافی کی رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی کی صحافی کی جان مال آبرو کی عزت کی پرواہ ہے، کیونکہ اگر آپ واقعتاً یہ تنقید سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، دکھ درد میں شریک ہیں خانزادہ کے ساتھ، تو پھر تو یا کسی صحافی یا صحافت کی، تو پھر تو شہید اشرف شریف قتل کر دیا گئے، آپ نہیں بولے، عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا، آپ نہیں بولے، اور بے شمار جرنلسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، آپ نہیں بولے، ان میں نام ہے، طویل فہرست ہے، بہت سارے جرنلسٹوں کو آف ایئر کر دیا گیا، آپ نہیں بولے، آپ کا بالکل درد نہیں جاگا، اور آج آپ اس پہ کہہ رہے ہیں، کل ہی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف انتہائی غلیظ قسم کی پروپیگنڈا کیا گیا، کردار کشی کی گئی، آپ نہیں بولے، آپ کی صحافت نہیں جاگی، اور آپ بالکل خاموش رہے، بلکہ آپ اپریشیٹ کرتے رہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، بلکہ اس میں بہت ساری تو ہمارے کولیگز جو ہیں وہ آئے کہ جناب یہ سٹوری تو میں نے بھی کی ہے، مجھے بھی کریڈٹ دیں، یہ جو تسکین نے کی ہے، یہ تسکین تو میں پہلے کر چکی ہوں،
یہ تسکین تو میں پہلے کر چکا ہوں، تو مجھے بھی کریڈٹ دیں. تو ایسے بھی دعوے دار آئے اپنی پرانی اسٹوریاں لے کے. تو اس لیے ان کی خانزادہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بغض عمران میں کر رہے ہیں. ورنہ انم شیخ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ان کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا، تو کیا وہ جرنلسٹ نہیں تھیں؟ اس وقت بھی آپ منہ بند رہا آپ کا. اور عارف حمید بھٹی، اوریا مقبول جان، چودھری غلام حسین، سمی ابراہیم، خالد جمیل، صدیق جان اور شاہد اسلم، احمد نورانی ان کے بھائی، یہ سب، اسد طور، متی اللہ جان، یہ سارے کے سارے ہوئے. لیکن آپ نہیں بولے، اور بالکل نہیں بولے. اور اس لیے نہیں بولے کہ آپ کو، اور بہت سارے نام ہیں میرے ذہن سے نکل جائیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، بے شمار نام ہے، ایک طویل فہرست ہے، تو آپ نہیں بولے. تو لہٰذا اپنا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار، اس کو ختم کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو لیکچر دیں اخلاقیات کے، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ کردار کشی اور مغلظات میں آپ شامل ہوں. تو لہٰذا آپ کی جو دلچسپی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی صحافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ صرف اور صرف ایک کام کرتے ہیں، اور وہی کریں آپ، کیونکہ ورنہ تو ہمارے جو سرکاری صحافی بھائی ہیں وہ آج کل کیا کچھ نہیں کر رہے. ایون ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک خاتون جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ان کی بھی اے آئی کے ذریعے آپ لوگوں نے ایک غلیظ قسم کی ویڈیو بنائی اور اس کو آپ نے شیئر کیا. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. مریم صاحبہ تو کہتی ہیں دھڑلے سے کہ میرے پاس ہیں گندی ویڈیو ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ میں دکھا دوں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے، یہ تو ایک خانزادہ کی جو بنائی ہے، وہ تو ایک، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ خانزادہ نے اتنا ریئیکٹ کیا جتنا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کر دیا. تو بہرحال یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو معتدل رکھنا چاہیے، اعتدال پسند رہنا چاہیے، اور گفتگو کرتے ہوئے بھی، اور ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ تو ہے ہی ہے. ہر آدمی کا رد عمل دینے کا اپنا اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے جی، اور بہرحال ایسے واقعات سے بچنا چاہیے. تو دوسری جانب جو امپورٹنٹ خبریں چلیں پھر اگلے ویلاگ میں. تو فی الوقت اتنا ہی ہے کہ خبریں بہت امپورٹنٹ ایسی چل رہی ہیں، لیکن الجھا دیا گیا ہے کس طرف، یہ اس اسٹوری کی طرف لگا دیا گیا. باقی خبریں اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.